کہ قیوم صدیقی سے عبد القیوم صدیقی سے ایکویس کیسے بنا. ٹھیک ہے. مین اسٹریم میڈیا آپ کو پتا ہے کہ میں جب میں نے آن لائن شروع کیا 2016 میں, آئی واز دی فرسٹ جرنلسٹ کہ جس نے آن لائن شو شروع کیا پاکستان کے اندر. تو ایک لحاظ سے آپ مجھے یہ سوشل میڈیا کے اندر جو آج دیکھ رہے ہیں کہ بہار لگی ہوئی ہے, بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, تو یہ اس ذہن خرافات کی اختراع تھی کہ جس نے جو ہے وہ پھر اب ایک مجمع جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے اندر. اور جب میں نے شروع میں یہ فیس بک کے اوپر شروع کیا تھا تو بڑے بڑے ہمارے جرنلسٹوں نے کہا بڑا فیس بک کیا خلیفہ, یہ تانے دیے تھے. اچھا, اینی ویز وہ ان کا حق ہے, وہ جیسے دیکھ رہے تھے چیزوں کو, میں کسی اور طرح سے دیکھ رہا تھا. بہرحال یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے, وہ پھر کہیں اور چلی جائے گی. اور بدر منیر چودھری صاحب, آپ کو بھی پتا ہے بہت سارے لوگوں کے کو ناراض بھی نہیں کیا جا سکتا, اور بالخصوص جب وہ آپ کے اپنے قریب بھی ہوں, اور خاص طور پہ جب آپ اسلام آباد میں رہ رہے ہوں. اسلام آباد. تو بنیادی طور پہ 89-90 سیشن میں نے ماسٹرز کیا تھا پنجاب یونیورسٹی سے میس کمیونیکیشن میں. حامد میر صاحب میرے سینئر تھے اور میں ان کا جونیئر تھا. بہرحال وہ پاس آؤٹ کر گئے. اس کے بعد جو ہے 89-90 میں نے سیاسی لوگ سے یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا, سیکنڈ ایئر میں تھا, تو وہاں سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. سیاسی لوگ چودھری غلام حسین صاحب کا چودھری غلام حسین کا ویکلی میگزین تھا, آپ کو یاد ہے؟ یہ ان دنوں کی بات ہے, وہ جب بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی وہ تصاویر, جو اریاں تصاویر بھی اس میں چھاپی گئی, اس میں تھا. صحیح. تو وہ میں نے میرا کیریئر جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوا. پہلی تنخواہ 2000 روپے پہ لگی تھی, تو میرے لیے بہت تھے اس وقت. تو سیاسی لوگ سے میں نے اپنے جو کیریئر کا آغاز کیا تھا وہ 89 کے اندر ویکلی سیاسی لوگ سے کیا تھا. جی. تو میرے والد صاحب جو ہیں ان کا تعلق بھی آپ کو پتا ہے کہ صحافت سے ہے. رشید احمد صدیقی وہ مشرق اخبار کے چیف ایڈیٹر کے طور پر ریٹائر ہوئے. صحیح. تو ان کو دیکھ کے شوق مجھے بہت تھا, اور میرے اس شوق کی تکمیل میں مجھے ایڈمیشن بھی مل گیا ایف سی کالج سے گریجویشن کرنے کے بعد. تو پھر میں نے اس کو ایز اے کیریئر پرسو کیا. بہت سارے پھر یہ جنون کی حد تک جو ہے نا وہ صلاحیت کر گیا, اور پھر یہ پیشن سے زیادہ پروفیشن سے زیادہ پیشن بن گیا. صحیح. تو بس اس کے بعد سے پھر جب میں نے یونیورسٹی کلیئر کی اور ادھر سے پھر چھوڑ کے پاکستان اخبار نکل رہا تھا 92 میں اسلام آباد سے, اکبر علی بھٹی. لیکن اس سے پہلے خبریں اخبار جو ہے نا وہ بھی نکل رہا تھا. لاہور میں تھے ہم, تو وہاں پہ جو ہے 1500 روپے کے اوپر نوکری ملی. شوق تھا کہ جی ڈیلی اخبار ایک نکل رہا ہے, تو ایک اپرچونٹی ملی, تو ہم وہاں پہ چلے گئے. اور وہاں پہ جو ہے وہ صرف 3 مہینے کام کر سکے, کیونکہ پھر زیاد شاہد صاحب کے ساتھ لڑائی ہو گئی. اور وہ لڑائی اس بنیاد پہ ہوئی کہ ہم ماسٹرز کر کے آئے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جناب جاؤ جا کے تو ڈائریکٹر لب کے لے آؤ, فائنینسر پھڑ کے لے آؤ. میں کہتا جی کہ بھائی جی میں جرنلزم کرنا سے آیا, میں ایسے یہ کام کرنا سے تو نہیں آیا. اور پھر اس پہ ایک واقعہ ہوا اور اس پہ میری خاصی تو تکاڑ ہو گئی. دین آئی لیفٹ خبریں اخبار. اور اس میں واقعہ یہ بھی ہوا تھا کہ جب 1500 روپے تنخواہ لگی, انہوں نے پہلی تنخواہیں جو ہیں نا وہ 3-4 مہینے کام کیا تھا تو 500 روپے دے چھڑ دے سے. میں کہ جی باقی وہ کہنے جی 1000 روپے تہاڈا شیئر ہے, اب آپ پارٹنر ہیں زیاد شاہد خبریں والے, آپ بڑے معروف ہیں. تو بہرحال میری پھر اس پہ لڑائی ہو گئی, میں چھڑ گئے آ گیا, میں چھوڑ دیا اخبار. اور پھر اس کے بعد جو ہے ویلے 6 مہینے بے روزگاری, گھر بیٹھے ہیں, بائی دیاں گالاں کھان رہے ہیں, اور کچھ کردے نہیں, تسی کی کرو گے زندگی دے. اچھا کہ جی میں کہ او ایتھے کر لا. ہاں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں تو جڑا کہ نہیں پڑھ وکیل بن جا.
انہوں نے سہارتے جڑا کہ میں پھر نعیم بخاری صاحب نے بڈبڈ روڈ کے اوپر لا کالج جو ہے وہ کھولا تھا، سٹی لا کالج، پہلا ہی بیچ تھا ہمارا، بہت سارے دوست ہیں، لیکن وہ 6 7 8 مہینے جب وہاں پہ 9 مہینے پڑھا، ایف ایل کا پہلا ہی سال تھا، تو میں آئی فاؤنڈ اٹ ویری بورنگ، اور میں کیا میں تے نہیں کرنا، تو میں اتوں جڑا ایف ایل دا امتحان دیتے بغیر جڑا میں چھڑ کے تو میں دوڑ لا دیتی، میں کہ جی میں ثابت کرنی میں نہیں یہ کرنا. بہرحال پھر اس تو بعد بیٹھا سی کار تے اسلم خان ہمارے دوست ہیں، آپ کو بھی یاد ہے نوائے وقت والے، ان کا خاص نام بھی ہے جو ابھی لے نہیں رہا میں. اسلم چھرا، تو اسلم چھرا جو ہے نا میرا کلاس فیلو ہے، یہ نا بنیادی طور یہ ہے تو بہت بڑا، لیکن بہت پیارا انسان ہے، لیکن بٹ ہی از اے ونڈرفل پرسن، اس میں کوئی شک نہیں. تو میں بیٹھا ہوا تھا گھر پہ، تو یہ آیا آ کے مجھے کہتا اوے نوکری کرنی ہوں، میں گیا یار بیٹھے ہیں گالاں کھا کھا کے تنگ آ گیا، میں تو ہن پک گیا ہوں، میں سڑن والا ہویا. انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد تو اخبار نکلا لیکن اسلام آباد جانا پڑے. میں کہا جی کوئی گل میں چل سا. دیٹس ہاؤ یہاں پہ اسلام آباد کے اندر روزنامہ پاکستان بھٹی صاحب کا آپ نے نام لے ہی دیا، تو وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا تھا. شجاع الدین صاحب ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے، اب ہمارے جیو کے بڑے اچھے کولیگ ہیں، ساتھی ہیں، ہاں لاہور کے، آپ کو پتہ ہی ہے وہ تھے. جاوید چودھری جو آج کالمنسٹ ہیں، یہ بھی وہاں پہ ڈیسک پہ ہمارے ساتھ تھے. اسلم خان ہو گئے، عباس اطہر صاحب واز دی چیف ایڈیٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو قدرت اللہ شہاب صاحب یہاں پہ اسلام آباد کے، قدرت اللہ چودھری شہاب کہہ رہا ہوں میں، اب یہ شہاب نامہ گھس گیا نا. قدرت اللہ چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے ایڈیٹر تھے اسلام آباد کے اندر. تو وہاں پہ مجھے ڈیسک پہ جاب ملی. انہوں نے کہا جی آپ کو ایڈیٹر کی جاب، سب ایڈیٹر جن کہتے ہیں نا سی، سب ایڈیٹر کی جاب ملی. میرا شوق اس کا تھا رپورٹنگ کا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ سب ایڈیٹر بنے. اینی ویز وہاں پہ ہم نے بطور سب ایڈیٹر جو ہے وہ کام کیا. تو 6 7 8 مہینے کام کیا. تو میں لاہور گیا تو وہاں پہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ میری فریکچر ہو گئی تھی اس میں، بس وہاں پہ ہم صاحب فراش ہو گئے. تو وہاں سے پھر جو ہے وہ نوکری گئی، اور پھر جو ہے اس کے بعد میں نے پھر لاہور کے اندر ہی فرائیڈے ٹائمز، نجم سیٹھی صاحب، جگنو محسن، ان کا جو فرائیڈے ٹائمز ہے اس وقت ان کا ایک اردو ویکلی میگزین آج کل کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے لانچ کیا تھا. اور یہ وہ اس وقت کا دور ہے کہ جب تکبیر جو ہے وہ بڑے عروج پہ تھا، ہفت روزہ تکبیر جو ہے اس کا بڑا توتی بولا کرتا تھا. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک رائٹسٹ اینگل اور رائٹسٹ وہ جو تھا پرچہ تھا، ویکلی میگزین تھا. تو فرائیڈے ٹائمز کی جو مینجمنٹ تھی اس نے سوچا کہ جناب اس فرائیڈے ٹائم کا جو ہے ایک سم سارٹ آف اردو ورژن، ایک پروگریسو پیپر جو ہے اس کی ویکلی میگزین کی ضرورت ہے. تو خالد احمد جو کہ آپ کو پتا ہے ویری فائن جرنلسٹ اور بہت بڑا نام ہے، وہ ایڈیٹر تھے اس کے. تو ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ایز اے اسسٹنٹ ایڈیٹر. تو وہ ہم نے میگزین چلایا 93 تک. لیکن اس سے پہلے 90 میں، یس مجھے یاد آ گیا، 90 میں جنگ اخبار نے ایڈورٹائز کیا تھا کیونکہ الیکشن ہو رہے تھے اور انہیں الیکشن سیل کے لیے لوگ چاہیے تھے. تو وہاں پہ پھر جو ہے وہ 6 مہینے کی ٹیمپرری جاب ہوئی تھی، 6 7 مہینے کی 90 میں. 89 میں ادھر چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد ادھر آ گیا. اس کے بعد پاکستان اخبار آیا تھا، پاکستان اخبار سے پھر ویکلی میگزین آج کل میں آ گیا. افتخار فتنہ صاحب جو ہیں، افتخار احمد صاحب جو ہیں، وہ اس وقت جنگ فورم کے انچارج تھے اور الیکشن سیل کے انچارج تھے. 90 کا الیکشن جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ ان کے ساتھ کور کیا اور رپورٹنگ بھی کی. وہ سب کچھ ہی ہوتا تھا اس وقت. تو کاپی بھی لکھنی، کاپی پہ جڑوانی بھی، کھڑے بھی ہونا، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے کیا. تو 93 آ گیا. 93 کے بعد پھر جب آج کل جو ہے وہ چھوڑا، پھر دوبارہ جنگ اخبار میں آ گیا. پھر جنگ اخبار میں 3 سال کام کیا.
تو جنگ اخبار میں جو ہے ایز اے رپورٹر تھا. پھر وہاں سے رپورٹنگ کے اندر جو ہے وہ کافی لوگ تھے, تو انہوں نے کہا فضول جہ آدمی ہے, تینوں جڑا کہ نہیں کسی اور بھیج دیو. تو وہ ایڈیشنل پیجز اس وقت جنگ میں, جنگ اور دن اخبار آنے والا تھا, تو اس وقت ایک بڑی میڈیا وار فیئر چل رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں 28-30 صفحات کا آ رہا ہے, اور جنگ جو ہے وہ 8 صفحوں کا پیپر ہے, تو وہ پیجز بڑھا دیے گئے تھے. اور وہ جو میگزین پیجز تھے ان کے انچارج تھے اپنے سہیل بڑائچ صاحب, استاد محترم. تو جنگ رپورٹنگ سے جو ہے مجھے وہاں پہ یہ پولیٹیکل پیج کے اوپر میں نے کام کیا سہیل بڑائچ صاحب کے ساتھ, جواد فیضی ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ. تو وہاں پہ ہم نے بہت کام کیا کہ ان کے 50 ایئرز آف پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ساری چیزیں چھپ رہی تھی اس میں. وہ بہت اچھا خوبصورت سلسلہ, بڑا ریسرچ ورک ہے وہ پیپر. تو اس کے اندر پھر ہم نے کیا. وہیں سے پھر ایک دن سہیل بڑائچ صاحب نے کہا کہ یار یہ تم لکھو, ایک آرٹیکل لکھو. ضیاء اللہ صاحب, یہ 17 اگست کا واقعہ ہو چکا ہوا تھا, 17 اگست اس کے اوپر جو ہے نا وہ تھی, تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک اس کے اوپر لکھیں. تو وہ میں نے لکھا, اور پھر وہ جب چھپا ایسے بولڈ پیپر پہ آپ کا نام شام, تو بڑی خوشی ہوتی ہے. تو وہاں سے پھر لکھنا وہ جو ہے وہ باقاعدگی طور پہ شروع ہو گیا. تو اس کے بعد پھر آپ جیو ٹیلی ویژن میں کب گئے؟ اس میں یہ پھر ہوا نا کہ جنگ سے پھر ہوا یہ کہ لاسٹ کم فرسٹ وہ ڈاؤن سائزنگ ہوئی, نکال دیا گیا وہاں سے بھی. تو دین آئی موو, یہ پھر یہ بات ہے 98 کی. شادی ہوگی بھی تھی, اور شادی کے 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ جاب سے بھی فارغ ہو گئے. تو بس پھر رزق تلاش میں جو ہے ہم اسلام آباد آ گئے 98 میں. اور یہاں پہ پھر میں نے جو ہے اساس اخبار ہے یہاں سے نکلتا تھا, اس میں پھر نوکری کی. اس میں کوئی 3 مہینے کام کیا تھا. پھر وہاں پہ یونین کا پھڈا اور یہ وہ چیزیں آ گئی, تو کہا گیا کہ جی السلام علیکم. ہم پھر فارغ ہو گئے. پھر 6 مہینے بے روزگاری کٹی. ایک دن بیٹھا ہوا تھا میں, یار بیاہ ہو گیا ہے, بیگم اور بیٹی ہونے والی تھی, پریشانی, اور گھر میں بتایا ہوا نہیں تھا میں نے بیگم کو کہ جی میری جاب چلی گئی ہے. روزانہ جو ہے وہ بیگم کو کہنا کہ اچھا جی میں دفتر جا رہا ہوں, اور اس کے سامنے نہا دھو کے تیار ہو کے تو جانا کہ جی میں دفتر جا رہا ہوں. ایکچولی میں نوکری ڈھونڈنے جا رہا ہوتا تھا. کبھی کسی کھوکے پہ بیٹھ گئے, کبھی کسی کھوکے پہ بیٹھ گئے. مطلب ایک وقت بہت آئے. یہ شجاع صاحب کی میں بات بتاؤں, جب ہم ویکلی آج کل میں تھے تو بڑی ایک وہ ہوئی, اس میں ایک انٹرسٹنگ واقعہ. رات کا وقت کاپی بھیج کے میں اور شجاع الدین صاحب جو ہے نا, ہم موٹر سائیکل کے اوپر رمکے وہ میری موٹر سائیکل کو دیکھ کے پولیس والے کہتے تھے, ایک دن انہوں نے روک لیا, اور یہ جگنو تے بیگ کتوں آ گیا. اس کی لائٹ بڑی ڈم سی تھی. ٹوٹی پھوٹی سی, ابا جان نے 1971 میں وہ موٹر سائیکل تھی, وہی چل رہی تھی, اسی کے اندر 7 روپے لیٹر پیٹرول, 5 روپے ڈلوا کے تو ہم ہفتہ چلاتے تھے. تو ہم پہنچے رات کو کاپی بھیجنے کے بعد اجمیری ہوٹل اچرے میں. آپ کو پتا ہے چوہی صاحب, تسی لاہور دے ہو, تمہیں پتا ہے. تو وہاں پہ ہم رات کو بیٹھے, تو شجاع الدین کہتا ہے یار وہ سگریٹ تو لے نا. اچھا میرا خیال میرا یہ شک, میں کہ شجاع الدین کے پاس سگریٹ ہوگا. اچھا نہ اس کے پاس سگریٹ نہ میرے پاس سگریٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ خریدے, میں کہہ رہا ہوں کہ میں خریدوں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لاش تھے 98 بھی نہیں سن جیب سگریٹ آتا سی دوڑ لیتا. تو بڑی وہ سردیوں کے دن تھے, میں نے اپنی ادھر ادھر پھینکی وہ اپنا جیبیں تلاش کی, ٹٹولی, تو 4 آنے میرے نکلے, تو 4 آنے جڑے شجاع الدین کو نکلے. 8 آنے دا سی سگریٹ جڑا ہے کہ نہیں وہ خریدیا, اور اتنے بہ کے اسی ہلکا ادھا سگریٹ جڑا ہے کہ نہیں وہ پیتا رات ہوں. اور دین شجاع صاحب کو ان کے گھر. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ میں کہ شجاع الدین صاحب, مجھے کسی نے سنایا ہوا تھا تاریخی واقعہ کہ جناب بابر شہنشاہ جو ہے, جب اس کو وہ آیا, پھر اس کو ڈیفیٹ ہوتی گئی. پھر ایک وقت ایسا آیا تھا کہ وہ پانی پینے لگا, سارے ساتھی چھوٹ گئے, لشکر چھوٹ گیا, اکیلا ہو گیا, 2-4 ساتھی دوست رہ گئے جو بھی اس کے لشکری تھے. تو جب اس نے پانی کا کٹورا
پینے لگا تو کٹورا ٹوٹ گیا اور اس نے ٹوٹے ہوئے کٹورے میں پانی پیا. پانی پینے کے بعد اس نے کہا کہ بس دس از دی ورسٹ، کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. آج میرا برا وقت ختم ہو گیا اور آج کے بعد سے چلو واپس چلتے ہیں. اینڈ دین اپنے واپسی کا سفر کرتا ہے، لشکر بنتا چلا جاتا ہے. اینڈ دین ہی بیکیم دی شہنشاہ. کا آغاز ہو جاتا ہے، فتوحات کا آغاز ہوتا اور وہ پھر وہ شہنشاہ ہند بنتا. تو آپ کی جو داستان ہے وہ بھی ایک بادشاہ سلامت والی داستان ہے.